موسمیاتی تبدیلی کے تناظر اور ماحول پر ظاہر ہونے والے اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بھی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے پاکستان پر بھی بہت سے اثرات ہیں، جیسے غیر موسمی بارشیں، فصلوں کی پیداواری رجحان میں کمی اور سیلابوں کی تباہ کاریاں۔ اس سال موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے سے متعلق اقدامات کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے جاتے ہیں۔ خصوصی علاقہ جات۔ رواں بجٹ کے تحت مختص رقوم کے علاوہ حکومت نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں منصوبہ جات کے لیے 40 ارب کے ترقیاتی فنڈ رکھے ہیں۔ علاوہ ازیں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں مختلف پروجیکٹس کے ذریعے 48 ارب کی رقم مختص کی ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ اس پروگرام کے تحت ترقیاتی بجٹ میں 24 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ خوراک و زراعت۔ تحفظ خوراک اور زراعت یعنی فوڈ سیکیورٹی کے فروغ کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر 12 ارب روپے کی رقم خرچ کی جائے گی۔ دیگر ترقیاتی پروگرام۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں ٹی ٹی پیز کے انضمام و انصرام کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، جبکہ افغانستان کی بحالی میں معاونت کے لیے 2 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ حکومت ان مشکل حالات میں کفایت شاری کے اصولوں پر کاربند ہے۔ ہم افواج پاکستان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے حکومت کی کفایت شاری کی کوششوں میں بھرپور تعاون کیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اپنی تقریر کا دوسرا حصہ پیش کرتا ہوں جو محصولات یعنی ٹیکسز سے متعلقہ تجاویز پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 11% ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ معاشی طاقت کا یہ اہم اشاریہ پچھلے 20 سال سے اسی جگہ پر کھڑا ہے۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ایک اصلاحاتی عمل شروع کیا تھا جو ایک جامعہ یعنی ہولسٹک حکمت عملی پر مشتمل تھا، جس میں پالیسی اور انتظامی اصلاحات شامل تھے تاکہ خرابیوں کو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ پھر ادھر آ جائیں پلیز، ادھر آ جائیں، وہ ادھر آ جائیں، ادھر پلیز کنٹینیو پلیز، تاکہ خرابیوں کو ختم کر کے ساتھ ساتھ محصولات اکٹھا کرنے کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اب تک ان کوششوں کے بہت عمدہ نتائج حاصل ہوئے ہیں جو کہ اچھے معاشی مستقبل کے ضامن ہیں۔ جناب اسپیکر، اس سال میں درجہ ذیل اہم کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ معاشی ترقی کی درآمد کی بنیاد پر انحصار اب اندرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدن کی ترقی پر تبدیل ہو گیا ہے، یعنی کہ امپورٹ بیسڈ ٹیکسز سے ہم ڈومیسٹک ٹیکس گروتھ کی طرف لے جانے میں کامیاب رہے۔ تاریخی ریفنڈز ادا کیے گئے ہیں جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 119% سے بھی زیادہ ہیں۔ پاکستان کی محدود ٹیکس بیس کو ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لا کر 6,616 ریٹیل آؤٹلیٹس پر پوائنٹ آف سیلز کی کامیاب تنصیب کے ذریعے مزید وسیع کیا گیا ہے، جسے اس سال دسمبر تک انشاءاللہ 15,000 تک لے جانے کی کوشش ہے۔ کرونا کی وجہ سے عام دکانداروں کا کاروبار متاثر ہوا۔ ہم نے پوائنٹ آف سیل پر سیلز ٹیکس کی شرح 14% سے مزید کم کر کے 12% کرنے کی تجویز دی، جس سے عام افراد اور دکانداروں کو کاروبار میں مدد ملے گی اور معیشت کی ڈاکیومنٹیشن میں بھی آسانی ہوگی۔ کرونا کی وجہ سے ہوٹل کی صنعت بہت متاثر ہوئی ہے۔ ہم نے اس صنعت پر منیمم ٹیکس کی شرح 1.5% سے کم کر کے 0.5% کرنے کی تجویز دی ہے۔ یہ چھوٹ اپریل سے ستمبر تک یعنی 6 ماہ تک دی جائے گی۔ افراد تنخواہ دار طبقے کی سہولت کے لیے گوشواروں کی موبائل اپلیکیشن یعنی موبائل ایپ متعارف کروائی گئی ہے، جس سے انکم ٹیکس گوشواروں میں 37% کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکس جمع کروانے کا ایک خودکار نظام متعارف کروایا گیا۔ سمگلنگ اور قانونی عمل درآمد کی ایک کامیاب مہم چلائی گئی، جس سے سیجرز 19 سے 30 ارب روپے میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کورونا سے قبل کے عرصے میں محصولات اکٹھا کرنے کی شرح بھی قابل تعریف ہے۔ ڈومیسٹک ٹیکسز میں 27% کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ جناب اسپیکر، ڈومیسٹک ٹیکس کلیکشن میں پہلے 9 ماہ میں حکومت کے 27% کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ کے لیے ہم نے غیر ضروری درآمدات کا خاتمہ کیا۔ اس وجہ سے مالی سال 2020 کے لیے ایف پی آر کا ریونیو ٹارگٹ جو کہ 5,503 ارب روپے تھا، درآمدات کے سکڑنے کی وجہ سے یعنی امپورٹ کمپریشن کے باعث کم کر کے 4,801 ارب روپے کیا گیا۔ بعد ازاں کورونا کی وبا نے نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔
कोरोना की वबा के बाद लॉकडाउन और माशी सरगर्मियों के कम होने के बायस मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और बेरोज़गारी और मुआशी सुस्त रवी से बचने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1200 अरब रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान किया। कोरोना वबा के बायस महसूलात इकट्ठा करने में दुश्वारी और कमी का सामना करना पड़ा, जिसका तखमीना तकरीबन 900 अरब रुपए है। कोरोना के बायस FBR के टारगेट में कमी की गई और अब ये टारगेट 3900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। इस दौरान छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजरों के लिए एक फ़िक्स्ड मराद का पैकेज मुतारिफ़ करवाया गया है। इसके अलावा तामीराती सेक्टर के लिए एक तारीखी पैकेज भी मुतारिफ़ करवाया गया। इस पैकेज के बरवक्त इतलात से ये तवक्को की जा रही है कि दिहाड़ीदार मजदूर के रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की की तरवीज और गैर मुराद याफ्ता तबके को नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कम कीमत घर फराहम करना है। जनाब स्पीकर, हमने ऐसी पॉलिसीज़ तजवीज़ की हैं जिससे मईशत को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और बिलाखिर जब मईशत अवामी तकलीफ को कम करने और मतलूबा ना लगाए। देखो आप एक एजुकेटेड आदमी है, मेहरबानी करे जो हाउस का डेकोरम है उसका ख्याल रखें, अपनी इज्जत का ख्याल रखें प्लीज प्लीज, अपने उस पर रखें प्लीज। हमने ऐसी पॉलिसीज़ तजवीज़ की हैं जिससे मईशत को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और बिलाखिर जब मईशत अवामी तकलीफ को कम करने और मतलूबा अमूमी फाइनेंसेस पैदा करने में कामयाब हो जाती है, फिर ये माली इस्तेकाम यानी कंसोलिडेशन की तरफ जाएगी। बजट 2020-21 कारोबार को नाकामी से बचाने और गरीब आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए तैयार किया गया है। लिहाजा हम ऐसा बजट पेश कर रहे हैं जिसे रिलीफ बजट कहा जा सकता है और मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जनाब स्पीकर, अब मैं कस्टम्स एक्ट 1969 में तजवीज़ करदा तब्दीलियाँ पेश करूँगा।